أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين صدق اللہ العظیم. فالحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین ثم اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ابھی آپ کے سامنے سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 83 سے لے کر 110 تک کی تلاوت کی گئی ہے. سورۃ الصافات بھی قرآن کی ان سورہ میں سے ہے جن میں اللہ رب العالمین نے تفصیل سے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بیان فرمایا ہے. یہاں پر یہ جو پیسج آیا ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ، اس کے بارے میں اگر ہم آیا با آیا مطالعہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا انٹرو لینا چاہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ان کی زندگی کے اندر 2 مرحلے بڑے رہے ہیں. ایک، انہوں نے اپنی الگ الگ قوموں کو الگ الگ طریقے سے دعوت دی ہے، ایک تو یہ چیز. دوسری یہ چیز، ان کی بہت اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بڑی آزمائشیں لی. تو دعوت ایک کئی مرحلے ہیں ان کی زندگی کے اندر کہ ہاں پہلے وہ کے نام سے اپنے والد اور اپنی جو قوم سے ان سے سوال کر رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، اور پھر ان کے سامنے حق کو دلائل سے واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک ان کے دعوت کے اندر ایک ایگریشن بھی ہے، انہوں نے ایک جو طریقہ اختیار کرا ہے وہ ایگریشن کا طریقہ بھی ہے جو ان کی دعوت کے اندر نمایاں ہے. دوسرے انبیاء علیہ السلام نے جس طرح سے مشرک قوموں کو دعوت دی ہے، ان کے اندر یہ دیکھنے کو نہیں ملتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے لوگوں کو، اس کے اندر یہ طریقہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ مان لیجیے کہ جو سب سے ٹفیسٹ لیول پر جو انہوں نے دعوت دی ہے نا، جو سب سے ہارڈ طریقہ انہوں نے دعوت کا اختیار کیا ہے، اس کا یہاں پر مینشن ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو جو باز ہی نہیں آ رہی تھی بالکل بھی، ان کو حق بات تسلیم کرانے کے لیے وہ جو بتوں کو توڑنے کا جو انہوں نے پلان بنایا، آپ کے نام سے لوگوں کو اس طرح سے دعوت دینے چاہ رہے ہیں کہ وہ جس چیز کو خدا مانتے ہیں آپ انہی کو توڑ دو، اور پھر آپ اس طرح سے ایک کے نام سے ڈائلوگ کی کنڈیشن پیدا کرو. تو یہ دعوت ہی ایک اپنے آپ میں بہت بڑی آزمائش ہے. ٹھیک ہے،
تو ایک ان کی جو دعوت کا جو سب سے ٹف مرحلہ ہے اور جو ٹفسٹ میتھڈ انہوں نے اختیار کیا ہے ان کی دعوت کا، اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. پلس ان کی زندگی کے اندر بہت آزمائش آئی ہیں. سب سے پہلی آزمائش تو خود ان کا یہ باطل نظام کے خلاف، یہ باطل جو عقائد تھے، باطل جو نظریات تھے، ان کے خلاف آواز بلند کرنا، ان کا انکار کر کے حق کو قبول کرنا. یہی اپنے آپ میں ایک آزمائش ہے. دعوت اپنے آپ میں ایک آزمائش ہے. اور دعوت کے اندر صرف یہ داعی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف بلا رہا ہے. سب سے پہلے وہ خود حق کو قبول کرے. اور ابراہیم علیہ السلام کی سچویشن کیا تھی کہ پوری سوسائٹی، پورا سماج ایک چیز کو صحیح مانتا ہے اور اس کو فالو کر رہا ہے، اور یہ اکیلے، کوئی دوسرا ان کا سپورٹ کرنے والا بھی نہیں ہے کہ ہاں یار جیسا تم سوچ رہے ہو نا ویسا میں بھی سوچتا ہوں. تو اپنے آپ میں یہ دعوت ہی ایک آزمائش ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی جو پوری زندگی بڑی بڑی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر آئی ہے. تو ان آزمائشوں میں سے بھی جو ایک آزمائش سب سے بڑی، جس کو اللہ رب العالمین نے ہی کہہ دیا انی بلاء العظیم، کہ یہ بہت سخت امتحان تھا. تو جو سب سے ٹفسٹ ایگزام، جو سب سے ٹفسٹ ٹیسٹ اللہ رب العالمین نے لیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بھی اس پیسج کے اندر موجود ہے. تو انہوں نے جو دعوت کا جو سب سے ٹفسٹ میتھڈ اختیار کرا ہے وہ بھی یہاں پر اس سورہ کے اندر مینشن ہے، اور جو ان کی سب سے ٹفسٹ آزمائش اللہ رب العالمین نے لی ہے وہ بھی یہاں پر مینشن ہے. ارادہ میرا یہ تھا کیونکہ بقرعید عید الاضحیٰ قریب ہی ہے الحمدللہ، تو جو قربانی کا واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں. لیکن اللہ رب العالمین نے جب یہاں پر قربانی کا جو ابراہیم علیہ السلام سے جو آزمائش لی ہے، اللہ رب العالمین نے سیدھے قربانی والا واقعے کو بیان نہ کر کر پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو اسٹوری ہے اس کو واپس انٹروڈیوس کرا ہے، ان کے جو مرحلے ہیں ان کو واپس انٹروڈیوس کرا ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پیسج کے اندر جس طرح سے اللہ رب العالمین نے جو ترتیب اختیار کری ہے اسی طرح سے اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یعنی کہ ایک طرح سے یہ مان لیجئے کہ آپ انا کے نام سے جو ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش کے مرحلے سے جو گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور انہوں نے جب یہ اس آزمائش کو انہوں نے پورا کرا ہے، اسے اچھے سے سمجھنے کے لیے پہلے جو ان کی جو اسٹوری ہے اس کو ایک بار واپس سے ذہن میں لانا ضروری ہے. ہو یہ سکتا تھا کہ بھائی اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ تو پہلے بھی بیان کر دیے ہیں، اللہ رب العالمین سیدھے ہی یہ بات بیان کرتا، لیکن اللہ رب العالمین یہ ان کی جو پہلے کی جو زندگی کے جو واقعات ہیں وہ بیان کر رہا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے. اللہ رب العالمین کیونکہ خیر الکلامی ما قل و دل، بہترین کلام وہی ہے جو چھوٹا ہو اور بات کو واضح کر دے. اللہ رب العالمین نے جو چیز پہلے آ چکی ہے اس کو دوبارہ اللہ رب العالمین مینشن کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے. اللہ رب العالمین کوئی بیک گراؤنڈ آپ کو دینا چاہ رہا ہے. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ جب تم ذبح کا واقعہ پڑھو اس سے پہلے تمہیں ابراہیم علیہ السلام کا انٹرو ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہے کس طرح کی پرسنالٹی، اور جو جو ضروری ہے ان آیات کو اور ابراہیم علیہ السلام کے ان زندگی کے واقعات کو بریف کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے بیان کر دیا ہے. تو ان کو ہم جلدی سے کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کو، کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے. اور پھر یہ جو ذبح کا جو واقعہ ہے، یہ جو آزمائش ہے، اس کو ہم اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آیت شروع ہوتی ہے آیت نمبر 83 سے. واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح سے شروع ہوتا ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح کے طریقے پر چلنے والا تھا ابراہیم. اور اس کے اور ترجمے بھی کیے جا سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا جو مشن تھا اس کو پختگی پرووائڈ کرنے والے تھے ابراہیم. نوح کی طرح ہی فکر رکھنے والے تھے ابراہیم. نوح کی طرح اللہ رب العالمین کی طرف پکارنے والے تھے ابراہیم. تو یہاں پر کیا لفظ آیا ہے؟ شیعہ، شیعتی ہی. تو جو نوح علیہ السلام کے شیعہ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اب جب اس طرح کے لفظ آتے ہیں قرآن کے اندر، شیعہ، علماء، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو یہ ہماری جو ہسٹری گزری ہے قرآن کے آنے کے بعد، ان چیزوں کو چسپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور اس کے بعد جو ہماری ہسٹری کے اندر پھر ایک کے نام سے سیگمنٹ بنا، مسلمانوں میں تفریق ہوئی، مسلمان دو گٹوں میں بدلے شیعہ سنی والے چیزوں کے اندر، تو وہ والا شیعہ یہاں پر مراد نہیں ہے. یہاں پر عربی میں جو جس چیز کو شیعہ کہا جاتا ہے وہ مراد ہے. شیعہ کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ شیعہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جیسے کسی شخص کے لیے شیعہ استعمال لفظ ہو رہا ہے، تو کسی شخص کو یا اس کی دعوت کو جو پختگی پہنچاتے ہیں نا جو لوگ، تو وہ اس کا شیعہ کہلائے گا. جیسے واجد کسی کام کو کر رہا ہے اور ہنا کے نام سے میں واجد کے کام سے متفق ہوں اور میں اس سے سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کو طاقت فراہم کرنا چاہتا ہوں، تو پھر میں کیا کہلاؤں گا؟ واجد کا شیعہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو کن کا شیعہ کہا جا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کا. جو پچھلی آیت ہے آیت نمبر شاید غالباً 73 سے لے کر 82 تک نوح علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ صرف یہ ابراہیم ہی نہیں ہے جو ہنا کے نام سے توحید کا پرچم لے کر کھڑے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ایک شخص ہے اللہ رب العالمین کے اولو العزم من الرسول میں سے، نوح علیہ السلام، وہ بھی یہ کام کر چکے ہیں. اور نوح جس دعوت کو لے کر اٹھا تھا، جس ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا، اسی ایک اللہ کی طرف بلانے والے کون تھے؟
ابراہیم علیہ السلام. یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو پختگی پرووائڈ کرتے ہیں. یہ والی بات ہمیں دھیان رکھنی چاہیے. ایک اور چیز اولو العزم من الرسل, یہ میں نے آپ کے سامنے ایک اصطلاح استعمال کری. قرآن کے اندر تقریباً 25 انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں. پھر انبیاء علیہ السلام کے اندر جو لوگ ہیں, جو مفسرین ہیں, جو علماء ہیں, وہ ایک کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں کہ نبی کا اور رسول کا. تو رسول کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ تھوڑا نبی سے زیادہ ہوتا ہے. رسول کے اوپر شریعت آتی ہے, رسول ایک نیا طریقہ ہے جو کیا نام سے جو نئی شریعت ہے وہ لے کر آتا ہے. نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو پرانا جو رسول جو شریعت لے کر آیا تھا اسی کو وہ واپس سے ری انٹروڈیوس کراتا ہے, ری امپلیمنٹ کراتا ہے. لوگ وقت کے ساتھ بھول جاتے ہیں, وہ اسی چیز کو واپس سے یاد دہانی کر کر اسے ری امپلیمنٹ کراتا ہے. رسول بھی خوب قرآن کے اندر ذکر ہوئے ہیں. رسولوں کے اندر بھی رسول جو ہیں اللہ رب العالمین کے, ان کے اندر بھی 5 ہیں جو چوٹی کے ہیں, جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے. کہ رسولوں میں بھی اللہ رب العالمین نے جتنے میسنجرز بھیجے ہیں ان کے اندر بھی ٹاپ موسٹ کے جو لوگ ہیں, نمبر 1 کون ہے؟ نوح علیہ السلام. نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام. نمبر 3 موسیٰ علیہ السلام. نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام. اور 5 میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, یہ 5 ہیں اولو العزم من الرسل میں سے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا کیا انٹروڈکشن کرایا گیا ہے کہ ابراہیم جو تھے, نوح کا جو توحید کی جو دعوت ہے, نوح جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے, انہی کی پختگی پہنچانے والے, انہی کے مشن کو آگے لے جانے والے, انہی کی طرح اللہ رب العالمین کو پکارنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام. اذ جاء ربہ بقلب سلیم, کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے. ہم پچھلی مرتبہ ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام کی جو جوانی کی دعا پڑھی تھی, اس کا جو لاسٹ حصہ, لاسٹ جو ٹکڑا تھا سورۃ الشعراء کے اندر, وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے حضور سب پیش ہوں گے تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے کس کے؟ قلب سلیم کے. واپس سے میں آپ کو ایک بار یاد دلا دوں قلب سلیم کیا ہوتا ہے. عربی لٹریچر کے اندر جو قلب ہے نا, قلب سے مراد کیا لیتے ہیں کہ جو آپ کا وہ آپ کے وجود کا وہ حصہ جو آپ کے اخلاق کے لیے رسپانسبل ہے اور آپ کی اویئرنیس کے لیے رسپانسبل ہے. 2 چیزیں, آپ کے مینرز اور آپ کی اویئرنیس, یہ 2 چیزیں جس آپ کے وجود کے جس حصے سے آتے ہیں اس کے لیے وہ قلب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. قلب کا مراد صرف اور صرف یہ جو ایک آرگن ہے جو دھڑک رہا ہے, یہ پمپ کرتا ہے, یہی نہیں ہے. قلب کے مراد جو آپ کا ایموشن کوشنٹ ہے, جس طرح سے آپ بیہیو کرتے ہیں, جس طرح سے آپ نا چیزوں کو سمجھتے ہیں, اس کے لیے عربی لٹریچر میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ قلب. تو اس لیے قرآن جو ہے وہ سائنٹیفک کتاب نہیں ہے کہ یہاں پر قلب آ گیا تو اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قلب کے اندر محبت ہونی چاہیے, قلب کے اندر نرمی ہونی چاہیے. تو آپ ہنا کے نام سے ECG کر کر ایکو کر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر نرمی کہاں ہے. جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے دل پتھر کے مانند سخت ہو جاتے ہیں, ان پر داغ لگتا رہتا ہے. تو بھیا ہم ہنا کے نام سے ECG یا ایکو کر دیکھ لیں, یا پھر کوئی CT اسکین کر کے دیکھ لیں, کوئی دھبا یا داغ دل میں دکھ جائے. تو وہ والی بات نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, جو آپ جس طرح سے آپ ہے کے نام سے میرے دل میں تمہارے لیے پیار ہے, دوسری چیز ہوتی ہے تو آپ کر کے دیکھ لو کہاں رکھا ہے وہ پیار, اس طرف ہے, اوپر ہے, نیچے ہے, ادھر ہے یا ادھر ہے. تو وہ والی بات نہیں ہے. لٹریچر کے اندر جو قلب کا جو لفظ ہے, دل کا جو لفظ ہے, وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ آپ کے جو اخلاق جو چیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں, آپ کی اویئرنیس اور آپ کے ایموشن کا جو سر چشمہ ہے, اس کے لیے قلب لفظ استعمال ہوتا ہے. اور قلب سلیم کے معنی کیا ہیں؟ کہ وہ شخص جس کے اخلاق, جس کا کردار, جس کا ویوہار کے اندر کوئی بھی کمی خامی نہ ہو, کوئی بھی گندگی, کوئی بھی غلاظت, کوئی بھی ناپاکی موجود نہ ہو. دوسری چیز, اور اس کا جو شعور ہے, اس کی جو آئیڈیولوجی, اس کے جو عقائد ہیں, ان کے وہ بھی گندگی سے, برائی سے اور نجاست سے ایک دم پاک ہے. تو قلب سلیم کس شخص کے قلب کے لیے استعمال ہوگا؟ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے قلب سلیم جس کا اخلاق, جس کا کیریکٹر بھی پیور ہو اور جس کا آئیڈیولوجی, جس کے عقائد بھی پیور ہو. تو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے حضور قلب سلیم سے حاضر ہوئے. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون, اور انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا ماذا تعبدون, کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو, یہ کیا چیزیں بنا رکھی جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون, کیا تم نے یہ جھوٹے خدا گھڑ رکھے ہیں اپنے ہی من سے اور ان کو چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ خود نے ہی تم نے جھوٹے خدا گھڑ رکھے ہیں اور اب ان کو آنا کے نام سے اللہ کو چھوڑ کر انہیں چاہتے ہو. یہ جھوٹے خدا گھڑنے سے مطلب کیا ہے؟ آپ اس سے جسٹ پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ گزرا ہے, اس سے ہم سمجھ میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے لوگ جو
شرک کی گندگی کے اندر, شرک کی بیماری میں اور شرک کی ناپاکی کے اندر جو مبتلا ہوئے تھے, اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن یہی تھا کہ پہلے کچھ لوگ تھے جو بہت اچھے تھے, بہت انہوں نے اچھے نیک و کام کیے تھے, لوگ جو تھے ان کی بڑی عزت کرتے تھے. جب وہ انتقال کر گئے تو ان کی قبر کو تھوڑا سا نمایاں کر دیا گیا کہ لوگ یہاں پر آ کر وزٹ کر سکیں یا ان کے لیے دعائیں کر سکیں. تو فرسٹ جنریشن میں سے تو ایسا ہوا. سیکنڈ جنریشن والے لوگوں نے کیا سمجھا, یار ہمارے والد صاحب جو تھے جب بھی کہیں جاتے تھے اس قبر کے اوپر رکتے تھے, تو ہمیں بھی رکنا چاہیے, اس سے ہمارے کام بڑھیا ہو جائیں گے. پھر جو تھرڈ جنریشن آئے گی, ہمارے والد صاحب جب بھی کوئی ان کو اچھا کام کرانا ہوتا تھا تو وہ یہاں آتے تھے, چلیے وہاں پر ان کا آشیرواد لینے. پھر اس کے بعد وہاں پر وہ پورا کا پورا ایک مندر اور ان کا جو کیا نام سے ایک جو مونیومنٹ ہے, اسٹیچو بنا کر ان کی عبادت چالو ہو جاتی ہے. تو جھوٹ گھر لے, اور جو افک کے معنی ہوتے ہیں نا, افک کے معنی جو جھوٹ کے لیے جو عربی زبان کے اندر جو لفظ ہے نا ان میں سے ایک ہے. افک کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے صرف ایک ایسے کہا کہ جیسے دو لڑکا لڑکی ہیں, نون محرم ہے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جو ساتھ کے اندر وہ کھڑے ہوں بات کر رہے ہوں, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے ایک شخص کی جو نگاہیں ہیں یا اس کا جو دھیان ہے ان کے اوپر دلایا, یار وہ دونوں ساتھ میں تھے, شاید کیا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, بس آپ نے یہ بولا. اب سامنے والے نے کیا سوچا کہ یار وہ ایکس مطلب ایکس اور وائی, یا پھر میں نام لے کر ہی کہہ لوں, روبین اور پرویز ساتھ میں کھڑے تھے, یار وہ بھائی میں نے خود نے دیکھا تھا, یار ان کو پتہ نہیں کیا ہی مسئلہ ہے. پھر یہاں سے سیکنڈ پرسن سے تھرڈ پرسن ہو گیا, یار ان کے بیچ میں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, اور یار ان کو ہاں میں نے بھی ان کو وہاں پر دیکھا تھا. وہ اتنی سی بات ہوتی ہے, وہ ایک اتنا سا شوشہ کسی نے چھوڑا اور وہ بنتے بنتے پورا بہتان کہ ان کے اندر تو کوئی مسئلہ چل رہا ہے. اب ہے نا گھروں پر ان کے فون آ رہے ہیں کہ آپ کی لڑکی تو لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے, آپ کا لڑکا یہ لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہے, کیا طریقہ لگا رکھا ہے, ان کی پڑھائی لکھائی بند کراؤ, ان کا یہ کراؤ, ان کا وہ کراؤ. وہ دھیرے دھیرے کیا بن گیا, بہتان گھٹ گیا. اس لڑکے کے ساتھ بھی غلط ہوا اور اس لڑکی کے ساتھ بھی, کیا پتا کسی پروجیکٹ کے اوپر بات کر رہے ہوں, کیا پتا کیا کر رہے ہوں. اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ حسن ظن رکھنا ہے ایمان والوں کے لیے. آپ کو دو لڑکے لڑکی کھڑے ہیں آپس کے اندر بات کر رہے ہیں, بھائی بہن ہوں گے, کزن سسٹر ہوں گے, آپ کا دل نہیں مانا, آپ پاس سے گزر گئے اور وہ کچھ بات سن لے, اس کے باوجود بھی کہ آنے نہیں بھائی بہن نہیں ہوں گے, آپ گزر جائیں. آپ کی آنے کے نام سے یہ جو غلط کلچر ہے اس کا حصہ نہ بنے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ جو خدا کا بھی جو تصور ہوتا ہے کہاں سے چالو ہوئی تھی کہ ان کو صرف عزت دی جا رہی تھی. جب وہ انتقال کر گئے تو ان کی قبروں پر ان کی جو لوگ تھے ان کے لیے دعائیں کرنے جا رہے تھے. نیکسٹ آنے والی جنریشن نے اپنے حساب سے کہانیاں جوڑ کے پورا کا پورا ان کو بنا دیا. اور وہاں پر وہ لوگ ہوتے ہیں, یار وہاں جاؤ گے تو تمہارے لڑکے ہو جائیں گے, وہاں جاؤ گے تمہارے بچے نہیں ہو رہے بچے ہو جائیں گے, تمہاری جاب نہیں لگ رہی وہاں پر پرساد چڑھاؤ ہوگا, اس درگاہ پہ چادر چڑھاؤ, جو من پسند لڑکی اس سے شادی ہو جائے گی. یہ والی چیز ہے. یہ پورا کا پورا ایک جو انڈسٹری ہے نا وہ وجود کے اندر آتی ہے. شرک کی ایک پوری کی پوری ہنا کے نام سے مشینری اسٹارٹ ہو جاتی ہے. پی کے مووی کے اندر بھی اس چیز کو دکھایا گیا کہ ڈر کا بزنس ہے. کیا کرنا ہوتا ہے, یہ ایک پتھر کے اوپر اورنج رنگ لگاؤ اور ہنا کے نام سے کچھ پیسے ڈال دو, اپنے آپ چیزیں چالو ہو جائیں. تو اس طرح کے معاملے ہیں. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ان جھوٹے گھڑے ہوئے خداؤں کو چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, فما ظنکم برب العالمین, اور یہ تمہیں دوسرے خدا بنانے کی ضرورت کیا پڑ رہی ہے؟ تم نے اللہ رب العالمین جو رب عالمین, تمام عالمین کا رب ہے, خیال رکھنے والا, پالنے والا ہے, اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے, کیا سوچ رکھا اس نے؟ کیا وہ معاذ اللہ تم کیا یہ سوچ رہے ہو وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے, وہ ہر چیز پر خود قدرت نہیں رکھتا, اس لیے اس کو یہ دوسرے تیسرے چوتھے 5-6 لوگوں کی ضرورت پڑ رہی ہے, یہ اس کے اسسٹنٹ ہے. معاذ اللہ وہ ناقص ہے کہ اس کو اولادوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. وہ ہے نا کے نام سے منی کا سسٹم ہے, وہ اکیلا نہیں سنبھال سکتا, اس کو دوسرے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو اس طرح سے یہاں پر اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ یار تم نے جب ہے نا اللہ رب العالمین کا صحیح تعارف نہیں ہوتا اور اللہ رب العالمین سے متعلق غلط چیزیں ہوتی ہیں, تب انسان ایک سے زیادہ خدا بنانے کی طرف چل جاتا ہے. جو شروعات میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا, شرک وجود میں کیسے آتا ہے, اللہ رب العالمین کا صحیح تعارف نہ ہونا ہی شرک کو جنم دیتا ہے. اور اس کے اور اللہ کا معرفت نہیں ہے, اس کے علاوہ جھوٹے قصے کہانیاں ہیں, باپ دادا ہے نا کیا نام سے کوئی چیز کرتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ خود کی عقل کا استعمال نہیں کر رہے, جھوٹے واقعات چل رہے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں شرک کو تقویت پرووائڈ کرتی ہے. شرک کو کاٹ آپ کیسے سکتے ہیں؟ صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو معرفت ہے وہ جب ہمیں ہو جائے تبھی شرکوں کو کاٹا جا سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی معرفت کا واحد سورس کیا ہے؟ ڈیوائن گائیڈنس.
جو اللہ رب العالمین نے خود کا تعارف خود کروایا ہے. انسان تو پتہ نہیں کیا کیا منسوب کر دے گا اللہ رب العالمین کے ساتھ. تو اللہ رب العالمین جو خود کا جو تعارف کرایا اس سے واقفیت ہونا ضروری ہے. آپ ہماری ذمہ داری کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کو اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں نا تو اللہ رب العالمین کے جو اسماء و حسنی ہیں جو قرآن میں اللہ رب العالمین کے نام بیان کیے گئے ہیں ان کے معنی کو سمجھیے, آپ ان کو جانیے کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے, تو اس سے آپ کو اللہ رب العالمین کا آئیڈیا ہوگا. خیر آگے چلتے ہیں. فنظر نظرۃ فی النجوم. اب ٹرانزیشن ہو رہا ہے یہاں پر اس واقعے کی طرف جب وہ قوم جو تھی وہ پورا کا پورا میلہ کے اندر جانے والی تھی, اور جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ جو ہمارا میلہ لگ رہا ہے, فیئر لگ رہا ہے, اس میں چلو اور ہم بھی خوب مزے کریں گے, ایسے کریں گے. تو سارا وہ پرساد وغیرہ تو چڑھا چکی ہے, وہ سارے جو ریچولس تھے مندر کے اندر وہ ہو چکے, جو بھی بت کا تھا اس کے اندر. اب لوگ انجوائے کرنے باہر جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو, بڑے مزے کریں گے, خوب انجوائے کریں گے, ایسے ویسے. تو ابراہیم علیہ السلام کے کہتے ہیں کہ یار یہ لوگوں دیکھو, ابراہیم علیہ السلام اسی سوچ کے اندر کہ یہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اتنے کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے ان کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کر کے فنظر نظرۃ فی النجوم, آسمان کی طرف دیکھا, تاروں کی طرف دیکھا, اور انہوں نے تاروں کی طرف ایک نگاہ ڈالی. عربی زبان کے اندر یہ جو جملہ ہے نا فنظر نظرۃ فی النجوم, یہ اس لیے جب انسان غور و فکر کر رہا ہوتا ہے, کسی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے, تب یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ یار کیا ہی کتنا غلط طریقے کے اوپر یہ چل رہے ہیں. جو بھی ایمان والا ہے, کیا پتہ آپ لوگ اور ہم لوگ محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن جن کو ایمان کا احساس ہے, ایمان کا پاس ہے, اسلام کی حقیقت ہے, اللہ کی معرفت ہے, جب وہ یہ اس طرح کا شرکی ماحول دیکھتے ہیں نا تو بڑا اندر سے کچمچا کے آتے ہیں وہ کہ یار کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چل رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بھی وہ کہ یار نہیں یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں, یہ غلط ہے. اور وہ یہ جو قوم جس گمراہی کے اندر, جس غلطی کے اندر مبتلا ہے, اس پر غور و فکر کرتے ہیں. پھر جواب کیا دیتے ہیں, فقال انی سقیم. تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا غور و فکر کر کے یہ کہا کہ میں بیمار ہوں. سقیم کے معنی جو ہوتے ہیں, سقیم کے معنی بیمار کے بھی ہوتے ہیں, کمزور کے بھی ہوتے ہیں, اور جب آدمی نڈھال ہو جاتا ہے نا اس کے بھی ہوتے ہیں. اور جب کسی آدمی کا موڈ آف ہے, ٹھیک نہیں ہے, وہ ڈسٹرب ہے, وہ اس کے لیے بھی سقیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ جو سقیم ہے نا ڈویلٹی دے رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے کہہ رہے ہیں فقال انی سقیم کہ میں بیمار ہوں. تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے, تھوڑی سی ان کی حالت پستہ ہے نا, تھکے ہوئے ہیں, ضعیف ہیں, کمزوری احساس کر رہے ہیں, اس لیے میلے کے اندر نہیں جانا چاہتے. ٹھیک ہے آپ رک جائیے, ہم لوگ چلتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام ہو سکتا ہے کیا پتہ فزیکلی بھی وہ ہے نا کے نام سے کمزوری محسوس کر رہے ہیں, ذوق سے محسوس کر رہے ہیں, لیکن مینٹلی ان کا دماغ موڈ تو آف تھا ہی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص ہوتا ہے کچھ لفظ کہتا ہے, سننے والے کچھ اس کا معنی سمجھتا ہے اور وہ کچھ اور رہا ہوتا ہے, تو وہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا اور کہنے والے کا کام بھی ہو جاتا ہے. شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ, جب محمود الحسن صاحب دیوبند کے بڑے عالم, جب ہے نا کے نام سے ان کی گرفتاری کے وارنٹ نکلے اور وہ سعودی چلے گئے, تو توریا کہتے ہیں اس کو شریعت کے اندر. توریا کو میں سمجھا رہا ہوں کہ توریا کیا چیز ہوئی کہ اب اس وقت ہے نا کے نام سے فوٹو وغیرہ کا سسٹم تو تھا نہیں. اب سعودی کے اندر پہنچ گئی برٹش جو آفیسر تھے ان کو پکڑنے, اور کیا ہوا, جو آفیسر تھا وہ انہی سے پوچھ رہا ہے کہ محمود الحسن کو جانتے ہو, محمود الحسن کو دیکھا. تو وہ جس جگہ تھے وہاں سے تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہوئے اور اس طرح سے اشارہ کر کے دکھایا کہ ابھی یہیں تھے, ابھی یہیں تھے. تو وہ جھوٹ بھی نہیں ہوا اور آفیسرس کو لگا کہ ہاں ابھی یہاں تھے, تو اس طرف گئے ہوں گے, تو آفیسرس ادھر چلے گئے. تو اسے توریا کہا جاتا ہے. جو جب ہے نا کے نام سے اس طرح کے سخت حالات ہو تو اس کی شریعت آپ کو اجازت بھی دیتی ہے, لیکن جھوٹ کی اجازت نہیں. فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین. چنانچہ جب وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے, فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون. تو ابراہیم علیہ السلام چپ چاپ سے وہ جو بت کا تھا اس کے اندر چلے گئے, اور جو وہاں پر جو بت تھے ان سے کہنے لگے الا تاکلون, یہ کھاتے کیوں نہیں, تمہارے سامنے اتنے شاندار سے پکوان رکھے ہوئے ہیں, اتنی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں, کھاؤ, تمہارے لیے یہ. لوگوں نے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے ہی چڑھاوا ہے, تمہارے لیے ہی بنائے گئے ہیں, تو کھاؤ.
مطلب تنزیہتاً بتوں سے بات کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے یہ لوگ کیا ڈرا چکے تھے. یہ چیز کس بات کو واضح کر رہی ہے کہ جو ان لوگوں نے کہا تھا نا کہ بتوں یہ جو ہمارے آلیہا ہیں ان کو برا مت کہو, تمہارے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا, تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی, تمہارے پاپا کو کچھ ہو جائے گا, تمہاری فیملی میں مصیبتیں آ جائیں گی, اور تمہارے ساتھ تمہاری اس حماقت کی وجہ سے تم تو مرو گے, ہمیں بھی لے مرو گے, ہمارے جو دیوتا ہیں, ہمارے جو خدا ہیں, ان کا غضب بھڑک جائے گا. یہ ان کو ڈرایا ہوتا. اور ابراہیم علیہ السلام بت قدہ کے اندر جا کر بتوں سے کیا کہہ رہے ہیں, یہ کھاتے کیوں نہیں جو چیزیں تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہے. ما لکم لا تنطقون, اور تمہیں کیا ہو گیا, بات بھی نہیں کرتے. لوگوں نے تمہارے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا ہے. کھانا رکھ دیتے ہیں تمہارے سامنے, تمہیں پکارتے ہیں, یہ کرتے ہیں اٹھتے ہیں, نہ تم یہ تمہارے سامنے رکھا ہوا کھا رہے ہو, نہ تم بات کرتے ہو. پھر اس کے بعد فراغ علیہم دربن بالیمین, پھر ابراہیم علیہ السلام انہوں نے وہ جو بت تھے ان کو مارنا شروع کرا اپنے سیدھے ہاتھ سے. انہوں نے اس پر چوٹ لگائی. اس کے اندر دربن کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھپڑ ہی مار دیا ہو بت کو, بت کی جو مورتیاں تھیں انہیں سلیب کر دیا ہو. اور پھر اس کے بعد آپ کو سورۃ الانبیاء کے اندر اس واقعے کی ڈیٹیل موجود ہے کہ ساری کی ساری جو مورتیاں وہاں پر موجود ہیں سب کو انہوں نے توڑ دیا. اور جو کلہاڑا یا جس اوزار سے انہوں نے بت توڑے تھے اس کو, وہ جو سب سے بڑا بت تھا اس کے اندر ڈال دیا, تاکہ جو ڈائیلاگ ہے اس کی سچویشن ہے وہ پیدا ہو جائے. اور جیسے ہی لوگوں نے دیکھا, لوگ لوٹے اور انہوں نے اپنے بت قدہ کے اندر آ کر سارے بتوں کو ٹوٹا پھوٹا دیکھا, اور سب نے کیا بات کہنا شروع کر دی, یہ کس نے کرا ہمارے بتوں کے ساتھ, کس ظالم نے اس طرح سے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ چیزیں کری. پھر بیچ میں چرمی گوئی ہونے لگی کہ یار پورے گاؤں کے اندر, پورے شہر کے اندر کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی, کون ہے جو یہ کام آ کر سکتا ہے, کوئی باہر سے آ گیا ہے. اور پھر پیچھے سے کیا بات ہے نا کہ نہیں وہ ایک بچہ ہے نا, وہ ابراہیم, وہ کہتا تھا کہ میں ان بتوں کی خبر لوں گا, وہ ان بتوں کے بارے میں بڑا بلا کہتا تھا, اس کے پاس چلو ہو نہ ہو اسی نے یہ کام کیا. تو پھر کیا ہوتا ہے, فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ, جب وہ سارے کے سارے لوٹ آئے, انہوں نے یہ ماجرا دیکھا, تو پوری کی پوری جو کیا نام سے بھیڑ تھی, جو پورا کا پورا موب تھا, وہ اکٹھا ہو کر کس کی طرف دوڑے, ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اور ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر وہ والے واقعہ بیان کرے کہ ابراہیم علیہ السلام خود اس انتظار کے اندر ہے کب آؤ اور میں تم سے سوال جواب کروں, تم سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ کیا چیز تم کرتے ہو. قال اتعبدون ما تنحتون, جیسے وہ آئے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا اتعبدون ما تنحتون, یہ کیا تم خود کی تراشی ہوئی چیزوں کو, خود کی ہی بنائی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ عبادت کس کی جاتی ہے, جس نے تمہیں بنایا اس کی عبادت کرو, کہ تم خود ہی کچھ چیزیں بناتے ہو اور اسی کی عبادت کرتے ہو. کتنی احمقانہ اور کتنی باطل طریقے کے اوپر تم لوگ چل رہے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون, اور اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا, اور یہ جو کچھ کام تم کرتے ہو نا اس کا بنانے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. وما تعملون سے تمہارے عمل کی تخلیق بھی اللہ رب العالمین کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, یہ جو تم بتوں سے, یہ جو تم نے پتھروں سے, اینٹوں سے, لکڑیوں سے بنایا نا, یہ پتھر لکڑیوں کا بنانے والا بھی اللہ ہے اور تمہارا بنانے والا بھی اللہ ہے. تو یہ کیا طریقہ لگایا تم نے. اس کے علاوہ جو بھی کام تم کرتے ہو, جس بھی چیز کو تم نے پرائیورٹی سیٹ کیا ہوا ہے, جو بھی کام تم کرتے ہو ان کو کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے, ان کو کامیابی, اس چیز میں کامیابی دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. ان دوسری چیزوں کے ہاتھ میں کوئی بھی اختیارات نہیں ہیں. یہ تو تم ان سے نفع اور نقصان مانگتے رہتے ہو نا, نفع کی دعائیں کرتے رہتے ہو اور نقصان سے بچنے کی فریاد کرتے رہتے ہو, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. سارا کا سارا کرنے والی ذات کس کی ہے, اللہ رب العالمین. جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کا غضب بھڑکا, اور انہوں نے کیا کہا, قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم. تو پھر ان سب نے ایک آواز کے اندر یہ بات کہی اور یہ فیصلہ کیا کہ بناؤ ایک عمارت اور اس کو جلاؤ, اس کے اندر آگ لگاؤ, اس ابراہیم کو ہم جلا دیں گے. فالقوه في الجحيم, کہ ہم اسے دہکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیں گے. جہیم جو ہے نا, پتہ ہے کہ عربی زبان میں کسے کہا جاتا ہے, جہنم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن نارملی جو جہیم جو لفظ ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, جب جو شکاری جانور ہوتا ہے نا, خوکار جانور, وہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے نا, آنکھیں جب وہ جھپٹنے والا ہوتا ہے. ایک تو شکاری جانور کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ وہ ایک دم چھپ کر رہتا ہے, لیکن جب جانور اس کے ایک دم قریب آتا ہے تو اس کی آنکھیں کیسی ہو جاتی ہے, بڑی, وہ جو لک ہوتا ہے. اور جب اس آنکھ سے جو جانور ہوتا ہے جس کا شکار کیا جانے والا ہوتا ہے, جیسے ان کی نگاہیں ملتی ہے تو وہ جانور ویسے ہی پیرالائز ہو جاتا ہے. کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ,
تو وہ جو شکار کرنے کی اور ایک دم ایگریسو لک سے جب ہے نا کہ نام سے شکاری جانور اپنے شکار کو دیکھتا ہے، اس لک کو بھی جہنم کہا جاتا ہے. اور جہنم جب دہکتی ہوئی آگ، جب آگ ایک دم دہک رہی ہوگی، اس کے اندر ہم ابراہیم کو ڈالیں گے. تو اللہ رب العالمین تو جہنم لفظ کس کے لیے استعمال کرتا ہے؟ آگ کے لیے. لیکن جو شخص ہے جس کا سارا تصور ہی ہے، جو کمیونٹی اس کا تصور یہ ہے کہ دنیا ہی ہے جو ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ ساری کامیابی جو ہے وہ بھی اس دنیا کے اندر ہے، اور ساری جو ذلت ہے اور جو ساری سزائیں جو دی جا سکتی ہیں وہ بھی اس دنیا کے اندر ہے. تو ایک دم ٹفیسٹ جو سزا ہو سکتی ہے وہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کری. ٹھیک ہے. پھر فارادو بہی کیدن فجعلناہم الاسفلین، تو انہوں نے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک سازش کرنی چاہیے، فجعلناہم الاسفلین، اور اللہ رب العالمین نے انہی کو نیچوں میں سے نیچا کر دیا. اس واقعے کی جو پوری تفصیل ہے وہ سورۃ الانبیاء میں ہے. انہوں نے آگ جلائی پوری کی پوری، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کے اندر ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دے دیا کہ ابراہیم کے لیے آپ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جاؤ، اور آگ جلا نہیں پائی، اور وہ جو ان کا پورا پلان تھا وہ فیل ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے، ان کے نام و نشان کو وہ مٹا دینا چاہتے تھے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا اور نام ہو گیا کہ یار آگ بھی نہیں جلا پائی اس بچے کو. وہ پوری جو چال تھی وہ الٹی پڑ گئی، وہ نیچوں میں سے نیچے ہو گئے. اس کے بعد پھر اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وقال انی ذاہب ربی سیہدین، کہ میں میرے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی میری ہدایت کرے گا. سب سے جو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ آیات ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے جو قول اللہ رب العالمین نے نریٹ کرے ہیں، یہ اس کے اندر سے کہ میں جو پہلے جو کچھ ہو گیا وہ کوئی بات نہیں، اب میں اللہ رب العالمین کی طرف جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ میرا جو رب ہے وہ میری ہدایت کر دے گا. ابھی میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا؟ فیملی سپورٹ چھوڑ کر جا رہے ہیں، پورے خاندان کا سپورٹ چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو ان کے فائنینشیل چیزیں ہو سکتی تھی اچھی طرح سے، جو سارا کا سارا معاملہ ان کا دنیاوی طور پہ اچھا ہو سکتا تھا، ان سب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، فیملی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، دوستوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور صرف کیا کہہ کر جا رہے ہیں کہ چلیے کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین جو ہے وہ میری ہدایت کرے گا. تو ہمیں بھی یہ چیزیں اخذ کرنی چاہیے. یہ واقعات اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان کریں تاکہ ہم اس سے ہدایت اخذ کر سکیں. ہمارے پاس کے اندر جو کچھ بھی ہو گیا ہے اس پر موو آن کر اب یہ فیصلہ کریں کہ اب میں میرے رب کو پرائیورٹی بناؤں گا، میں میرے رب کی طرف جاؤں گا، اس کی طرف ہی بڑھتا جاؤں گا. جو چیزیں مجھے میرے رب کی طرف جانے سے روک رہی ہے انہیں میں اب اس سے پہلے جو کچھ بھی ہو گیا وہ ہو گیا، اب میں انہیں کوئٹ کرنا شروع کروں گا، اور میں اللہ رب العالمین کی طرف ہی جاؤں گا. میں تو کمزور ہوں، کیا پتہ کرنا پاؤں نہیں کر پاؤں، لیکن میرے رب سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے صحیح چیز کے اوپر ہدایت دے دے گا. ساری امید میری کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین سے وابستہ ہے. تو یہ جو آپٹیمزم ہے ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں یہ اخذ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو سدھر ہی نہیں سکتے، ہمارے تو معاملات اچھے ہو ہی نہیں سکتے، کہ نہیں، اب میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ میں میرے رب کی طرف جاؤں گا، اور میرا رب جو ہے مجھے گائیڈ کر دے گا. ٹھیک ہے. ربی حبلی من الصالحین، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے نیکوکاروں میں سے نیکوکاروں کی صحبت تحفے میں عطا کر، نیکوکار مجھے تحفوں کے اندر عطا کر. تو یہاں پر نیکوکار تحفے میں مانگنے سے مطلب یہ بھی ہے کہ مجھے جو اچھے لوگ ہیں، صالحین ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، ان کی کمپنی دے دے، پلس میری جو اولادیں ہونے والی ہیں ان کو بھی تو صالح بنا دے. دونوں چیزیں امپلائڈ ہے اس کے اندر. پھر اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں یہ تو ینگ ایج کے اندر جا رہے ہیں. آگے والی آیت جو آ رہی ہے اس کے اندر کیا آیا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم لڑکے کی خوشخبری دی. ابراہیم علیہ السلام والد کس عمر میں بنے؟ ابراہیم علیہ السلام والد کس عمر کے اندر بنے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بائبل سے بھی ہمیں اس میں تو صاف سے ملتا ہے کہ 87 ایئرس کی ایج کے اندر ابراہیم علیہ السلام بنے. قرآن کے اندر خود ابراہیم علیہ السلام کا ایک جذبہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نقل کر رہا ہے، جس کا ترجمہ اس طرح سے کہ سب تعریف اور شکر اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑی عمر کے اندر اسماعیل اور اسحاق دیے. تو قرآن سے بھی اور بائبل سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بڑی عمر کے اندر جا کر ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹا ہے وہ ملا. اور یہ دعا کب کی ہے؟ جب وہ ٹین ایج کے اندر ایک دم ینگ لڑکے ہیں، جب اپنی قوم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے بعد کے اندر ان کی دعا قبول کری. اور ان کے بیٹے کی کیا کوالٹی یہاں پر بیان کی گئی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی کیا کوالٹی یہاں پر بیان کی گئی ہے؟ حلیم. حلیم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ جس کی قوت برداشت زیادہ ہو، جو پھٹ نہ پڑتا ہو، جس کو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول ہو. حالات کیسے بھی ہوں، حالات کتنے بھی سخت سے سخت ہوں، اس کے اندر وہ اپنا شعور اور اپنا جو عقل ہے اور اپنا توازن ہے اسے نہ کھوئے. اس شخص کو حلیم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا.
تو اسماعیل علیہ السلام کی یہ خصوصیت یہاں پر اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے. اور حلیم جو کوالٹی ہے علماء بیان فرماتے ہیں قرآن کے اندر ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے اور دوسرا اسماعیل علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے. فلما بلغ معہ السعی، اور جب وہ بچہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے والا بن گیا، یعنی اور سایہ کے معنی ایک تو رننگ کے بھی ہوتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے لگ گیا ہو، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ کام کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اسسٹ کرنے کی عمر تک وہ پہنچ گیا ہو. بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ 13 سال، علماء کہتے ہیں کہ 13 سال بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو جب اسماعیل علیہ السلام کس عمر کو پہنچ گئے؟ جب وہ اپنے فادر کو اسسٹ کر سکتے ہیں، اپنے فادر کے کام آ سکتے ہیں. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں خواب کے اندر بار بار یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، اب تم بتاؤ کہ تمہارا اس بارے کے اندر کیا خیال، تم اس چیز کے بارے میں کیا سوچتے ہو. اب سب سے پہلی بات یہ کہ ایک والد کو خواب کے اندر یہ آ رہا ہے کہ اس کے بچے کو وہ بار بار ذبح کر رہا ہے. یہی اپنے آپ کے اندر کتنی ٹرامیٹک بات ہے. ہم کیونکہ ہم میں سے ابھی کوئی فادر بنا نہیں ہے، اور ہمارے یہاں پر کلچر ہے کہ جو والد ہے وہ اپنا پیار اپنی اولاد کے سامنے زیادہ ظاہر بھی نہیں کرتا. لیکن آپ اپنے گھر میں کسی سے پوچھیں اور اپنی والدہ سے ہی پوچھ لیں کہ جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو امی جو فکر کرتی ہے وہ تو ہمیں دکھ جاتی ہے، لیکن ہمارے پاپا کس طرح سے بے چین ہو جاتے ہیں وہ آپ امی سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. کبھی کبھی وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے، چیزیں دکھ بھی جاتی ہیں. اور یہاں پر بیماری والی بات نہیں، یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ فادر یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں. اور نارمل فادر نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام، بڑی عمر کے اندر فادر بنے. 87 کی ایج کے اندر ہمارے یہاں پر پردادا بن جاتے ہیں لوگ، دادا بن جاتے ہیں. جو گرینڈ فادر کی جو ایج ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے یہ، اس کے اندر وہ بڑی منتوں سے وہ بچہ ملا ہے. لیکن یہاں پر ایک یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ اس عمر کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام ضعیف نہیں تھے. یہاں پر یہ جو آیت بتائی گئی ہے نا فلما بلغ معہ السعی، کہ جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے والے ہو گئے، ان کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹانے والے ہو گئے، تو 87 سال کی ایج کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کام کرنے والے ہیں. یہاں پر اسماعیل علیہ السلام ان کو اسسٹ کرنے والے بنے ہیں. سپیورٹی جو بلند مقام بتایا جا رہا ہے، کس کا بتایا جا رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا، کہ اسماعیل علیہ السلام تو کام کر ہی رہے ہیں. اب اسماعیل علیہ السلام بھی اس لیول کو پہنچ گئے کہ وہ اپنے فادر کو اسسٹ کر سکے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ہم ملت ابیکم ابراہیم، اس کا ایک نقطہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری جنریشن کے اندر ہم کیا نام سے جلدی بوڑھے نہ ہو جائیں، جلدی کام سے تھکنے والے نہ بن جائیں. ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں جنہوں نے بڑی عمر کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے بہت کام کرے ہیں. ہم بھی اپنی لائف سٹائل کے اندر ایکسرسائز انکلوڈ کریں، بیٹھے بیٹھے نہ رہیں. ایسا نہ ہو 40 سال کی عمر کے اندر آ کر ہم جو نئے لڑکا آ رہے ہیں ان کو ایسے کریں کہ یار تم جوان ہو اب تو سارے کام تم سنبھال لے. ابھی 40 سال کے ہی ہو. نبی علیہ السلام کو تو دعوت ہی 40 سال کی عمر کے اندر ملی، انہوں نے سارے کے سارے کام کیے ہیں. تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی امت ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمیں ایکٹیو رہنے کی سخت ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو میں فادر سے ریلیٹڈ بات کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بار بار چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، اور یہاں پر فادر جو ہیں اپنے بچے سے خواب ڈسکس بھی کر رہے ہیں. بائبل کے اندر ایک دم اس کا الٹ ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ بائبل کے اندر تو یہ بھی ہے کہ اس میں بھی اختلاف، وہ تو ان کے نزدیک اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ ذبیح نہیں ہیں بلکہ کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام. اس کی ایک تفصیل ہے اور ایک چیز ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے اس لیے میں اس چیز کو ڈسکس نہیں کر رہا. اگر آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہو تو تدبر قرآن کے جو مصنف ہیں امین احسان اصلاحی صاحب، ان کے ایک استاد ہیں امام حمید الدین فراہی رحمہ اللہ تعالیٰ. ان کی عربی کے اندر کتاب ہے الرأی الصحیح فی منع الذبیح. اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے پوری بائبل سے حوالے وغیرہ لے کر کہ کون ہے اصل کے اندر ذبیح. اور ڈاکٹر یاسر قادی کی 1.25 گھنٹے کی ٹاک بھی ہے لائبریری چیٹس کے اندر، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے جو علماء ہیں سب کانٹیننٹ کے وہ تو اس سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں کیونکہ نا وہ علمی لیول اس لیول کا نہیں ہے. کچھ ہے کہ جو ڈسکس کرتے ہیں جن کی ڈیپتھ کے اندر اسٹڈی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ یار یہاں پر یہودی اور عیسائی تو رہتے ہی نہیں ہیں تو ہم اس معاملے میں پڑھے کیوں، اسحاق ہو اسماعیل ہو کوئی بھی ہو کوئی دقت والی بات نہیں ہے. ہمارے سلف کے اندر بھی اس چیز کو امپورٹنس دی گئی ہے. امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی تفسیر الکبیر ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو ڈسکشن کیا ہے. علماء کا ہمارا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہیں جو ذبح کیے گئے، اور علماء کا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں اسحاق علیہ السلام ہے. دونوں کے دلائل انہوں نے وہاں پر بیان کیے، لیکن عربی کے اندر ہے وہ کتاب اور اس کا ٹرانسلیشن ہے نہیں. تو میں نے جو آپ کو بتایا کہ تدبر قرآن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور انگلش جانتے ہیں تو ڈاکٹر یاسر قادی کا پورا 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں.
تو بائبل کے اندر یہ ہے کہ جو بچے کو وہ لے کر جا رہے ہیں تو یہ نہیں بتا رہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو کہ ہم ذبح کس کو کرنے والے ہیں، بس یہ کہ خدا کا حکم ہے ذبح کرنا ہے، بچے کے ساتھ چل رہے ہیں. جب آدھے راستے پہنچ گئے تو بچہ سوال کر رہا ہے کہ دمبا یا جانور تو ہے ہی نہیں، کسے ذبح کرو گے؟ بولے نہیں وہ خدا وہاں پر ہمیں پرووائڈ کر دے گا. اور پھر وہاں پر زبردستی جب اسماعیل علیہ السلام سو جاتے ہیں تو ان کو باندھ کر پھر ذبح کر رہے ہیں. وہاں پر یہ تصور ہے. اور یہاں پر قرآن کے اندر اس کو صحیح کیا گیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام پتہ ہے ساری کی ساری چیزیں اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کس طرح سے اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں، آپ بتائیے کیا ہے. لیڈرشپ کا ایک اصول یہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام لیڈر ہیں یہاں پر، ابھی بھی وہ لیڈنگ فارم کے اندر ہے. تو آپ جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو چیزیں آپ کو کرنی ہے، آپ کو ان سے مشورے لینے چاہیے. اور یہاں والد جو ہے اپنے بچے سے مشورے لے رہا ہے، اتنا سینئر ہے، اتنا حکیم ہے، اتنا علیم ہے، اس کے باوجود بھی اپنے جو نوجوان بچہ ہے اس سے مشورہ لے رہا ہے. اس کے اندر ایک اور بات سمجھیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پرورش انہوں نے اس طرح سے کری ہے کہ ان کو اتنے سخت میٹر کے اندر بھی ان سے مشورے لیے جا سکتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہے کہ بچہ آدمی 23 24 25 26 30 سال کا ہو گیا، رہے ابھی تو بچہ ہی ہے، اس کو ابھی کیا ہی سمجھ. نہیں، ہمیں یہ ٹینڈنسی ڈیولپ کرنی ہے ہماری جنریشن کے اندر. اب ہمارے ساتھ جو ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی بات نہیں. اب جو ہم فادر بنیں گے، جب ہم کریں گے تو بچوں کو بچہ نہ سمجھ کر ان کو اڈلٹ کی طرح ٹریٹ کریے. یہاں پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ کہ بچوں کو ایز اے میچور، ان کو بچہ نہ سمجھیں آپ کی بچہ ہے، نہیں، وہ میچور ہے. وہ جو ایک ہمارے یہاں پر ایک چلتے بھی ہے نا پویم، بچہ سمجھ کے ہم سے نہ ٹکرانا رہے، وہ والی بات. تو بچوں کو اتنا کمزور نہ سمجھے کہ یار یہ کیا سوچیں گے کیا ہوگا. ان کی کریٹیوٹی لیول، ان کو سمجھنے کا طریقہ، اور ان کو جب آپ ذمہ داری دیتے ہیں تو وہ جلدی میچور ہوتے ہیں. ہمیں بچوں کو جلدی میچور کرنا ہے، اور ہے نا ان کو ایسا ہی نہیں کہ وہ اتنی ایک عمر لے لی اس کے بعد بھی ان کو بچے کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ مسئلے شیئر کریں، ان کے اوپینین لیں. جب ان کو بھی لگے گا کہ یار ہم سے بات چیت کی جاتی تو وہ اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کریں گے. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بچہ جو ہے ماں باپ سے تو کوئی بات نہیں کرتا، اور ادھر ادھر جا کے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں انہیں سکھا رہا ہے، دین کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ سکھا رہا ہے. گھر کے اندر ارے بچہ تجھے کیا ہی سمجھ ہے، یہ والا مسئلہ ہے. تو اس ٹرینڈ کو ہم نے ختم کرنا ہے. ذمہ دار سمجھیے ان کو، بڑے بڑے مسئلوں کے اندر بھی ان سے رائے دیجیے. ان کی پرورش اس طرح سے کریے کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرتے ہو اور وہ ایسے نہیں کرو ارے بھائی یہ کیا آپ نے سپنا دیکھا ہوگا، یہ کیا، نہیں آپ کو نا دوائی لو، کس طرح کے برے خواب آ رہے ہیں کے نام سے آپ کے اوپر جو ہدایت نامہ اترتا ہے وہ پڑھ کے سویا کرو، کس طرح کے عجیب خواب آ رہے ہیں. اس طرح کا جواب نہیں تھا، بلکہ میچور والا جواب تھے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور اسماعیل علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ قال یا ابتی افعل ما تؤمر، کہ اے میرے والد، اے میرے پیارے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے آپ کر گزریں. اسماعیل علیہ السلام نے، دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کیسے سوچ رہے ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہے جو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو. آپ تھوڑا اور ڈیپتھ کے اندر سمجھیں گے نا، جب وہ ایک دم دودھ پینے والی عمر کے اندر تھے، اکیلی ان کی ماں کو اور ان کو کہاں پر چھوڑ دیا گیا تھا؟ مکہ کے اندر، جب اس کا نام بکہ تھا. کچھ بھی نہیں، وہ بھی ایک طرح سے کیا ہی تھا کہ بس ایسے. تو اسماعیل علیہ السلام نے پلٹ کر یہ نہیں کہا اپنے والد سے کہ یار آپ نے پہلے تو مجھے مرنے کے لیے وہاں پر چھوڑ دیا، مجھے اور میری ماں کو، ٹھیک ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نا آپ مجھے ذبح کریں گے. بڑی محبت کرتے ہیں یار آپ تو مجھ سے، چلیے کر گزریے، کریے آپ کا کام. آئی لو یو ڈیڈ، کتنا اچھا کرا ہے آپ نے ہمارے لیے، کتنی محبت کرتے ہیں آپ ہم سے، رہتے بھی آپ وہاں پر ہیں، کبھی کبھی ہم سے یہاں ملنے آتے ہیں. پہلی بار میری ماں کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے، میں دودھ پینے والا تھا، مجھے کوئی شعور نہیں تھا، میری ماں نے پتہ نہیں کیسے کیسے مجھے پالا، اور اب آئے ہو واپس اتنے، اور اب کہہ رہے ہو کہ مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کو، کر دو ذبح. اس طرح کا ٹون اسماعیل علیہ السلام کر سکتے تھے اختیار نہیں کیا، کیونکہ پتہ ہے کہ میرے والد کا حکم نہیں ہے. اتنی سمجھ ہے اس بچے کو، اتنا میچور ہے وہ لڑکا کہ یہ میرے والد اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے. پہلے بھی جب وہ چھوڑ کر گئے تھے نا، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اب بھی جو میرے والد جو مجھے بات بتا رہے ہیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور اللہ رب العالمین جو کرتا ہے خیر ہی کرتا ہے. اتنی میچورٹی ہے اس بچے کے اندر. اور کیا کتنے بڑے پیار سے کر رہے ہیں، یا آپ کی افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان آپ کر گزریے. اپنے فادر کا بھی پوائنٹ سوچ رہے ہیں، یار میرے والد کی کتنی آزمائشیں ہو رہی ہیں، کیا
ہمیں یہاں چھوڑنا پڑا, وہاں چلے گئے, اتنی ان کی زندگی ٹف ہے. اب میں جا کر ان کا ہاتھ بٹانے والا بناؤں, ان کو تھوڑی سی امید جگی کہ چلو کوئی تو میرا ہاتھ بٹائے گا, کسی کے بھروسے تو میں کام چھوڑ سکتا ہوں. اب میری وائف کو میں یہ جو مکہ کے لوگ ہیں ان کے بھروسے نہیں, میرا یہ جو اولاد ہے اس کے حوالے چھوڑ سکتا ہوں. ان لوگوں کی پوری دعوت کی خیر خواہی, ان لوگوں کی آخرت کی خیر خواہی میرا بچہ کرے گا, مجھے بار بار آنے کی اتنی فریکوینٹلی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ساری کی ساری چیزوں کو احساس کرتے ہوئے اسماعیل السلام یہ کہتے ہیں, یا ابتی افعل ما تؤمر, اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے آپ کر گزریے. انشاءاللہ من الصابرین, ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. ان قریب, ابھی تو میں کہہ رہا ہوں تھیوریٹیکلی کہ ہاں آپ کر گزریے, اور میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے, ثابت قدم رہنے والوں میں پائیں گے. کیا بات کہی اسماعیل السلام نے کہ میرے پیارے ابا جان اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ایسا نہیں کہا کہ ہاں ارے آپ نے مجھے اتنے اچھے سے میچور کرایا, میرا ایمان کا لیول تو بہت ٹاپ کا ہے, آپ کر گزریے, میں اللہ کی راہ کے اندر ہنستے ہنستے قربان ہو جاؤں گا. نہیں, تھیوریٹیکلی بات کہنا الگ ہوتا ہے اور جب پریکٹیکلی ہو رہی وہ بات ہے یہاں. اور انبیاء علیہ السلام کا آپ جب قرآن میں ذکر پڑھیں گے نا, چاہے اسماعیل السلام چاہے کوئی بھی, عاجزی ان کے کردار کے اندر بھر بھر کر ہے. اور ہمارے یہاں پر ہوتا ہے ذرا سا علم آ گیا تو سب سے پہلے عاجزی کو دور پھینکتے ہیں. الگ ذمہ دار ہوں, کوئی پروگرام لیڈ کرنے آ رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, میرا الگ سے روم ہونا چاہیے, میرے لیے اسپیشل کھانا, جو دوسرے لوگ کھانا کھا رہے ہیں وہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا, میرے لیے اسپیشل کھانا ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. 10 طرح کی پوری لگژری انجوائے کرتے ہیں ہم. ابراہیم علیہ السلام نے لگژری انجوائے کری تھی. ملت ابیکم ابراہیم کی درس دے رہے ہو اور ہے نا کیا نام سے جو عمل ہے تمہارا پورا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف. انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو, انہوں نے بھی تو دعوت کا کام کرا ہے, انہوں نے بھی تو چیزیں کری ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو دعوت کا کام کرا ہے, انہوں نے اس چیز کو کس طرح سے مینٹین کرا ہے. 100% اپوزٹ طریقہ رہتا ہے ہمارا. جو انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی جو زندگی ہے نا دعوتی, انہوں نے دعوت کے ذریعے سے پیسہ نہیں کمایا. انبیاء علیہ السلام سے کیا کہا جاتا ہے, وہ کیا کہتے تھے کہ اس دعوت کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, میرا جو اجر ہے اللہ رب العالمین کے یہاں پر رکھا ہوا ہے. اور ہم دعوت کے بدلے میں لوگوں سے رسپیکٹ چاہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چاہتے ہیں. تو اس مینٹلٹی کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر یہ ڈیولپ ہو گئی ہے, ہمارے کسی ساتھی میں ڈیولپ ہو رہی ہے, اسے شعور نہیں ہو رہا ہے, ہم اسے متوجہ کر رہے ہیں, دھیان دلائیں. اور اگر کوئی ہمیں متوجہ کرا رہا ہے تو ہم میرے اندر تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا, نہیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے. نہیں, ہم غور و فکر کریں اور اپنے اندر اگر اس طرح کی چیز ہو گئی ہے تو اسے ریموو کرنے کی کوشش کریں. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین, اور جب وہ دونوں اسلام لائے, والد اپنی جو سب سے محبوب ترین چیز ہے اس کو قربان کرنے کو تیار ہو گیا. جو لڑکا ہے 13 سال 15 سال اس کی ایج ہے, اس کی سامنے اس کی پوری زندگی رکھی ہوئی ہے, اس کے عزائم ہیں, اس کا مقصد ہے اسے کچھ کرنا ہے زندگی کے اندر, لیکن وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اللہ رب العالمین نے یہی بات فرمائی فلما اسلم وتلہ للجبین, جب دونوں نے ہی اسلام لے آئے. دونوں انبیاء علیہ السلام کا اسلام الگ ہے, ہمارا اسلام الگ ہے. اپنی محبوب ترین چیز کو, جس چیز کو تم نے سب سے اوپر رکھ رکھا, اس کو بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ختم کر دینا. تو فلما اسلم وتلہ للجبین, جب وہ دونوں اسلام لے آئے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی ہے جو گال ہے اس کے بل لیٹا دیا, ونادیناہ ان یا ابراہیم, تو اللہ رب العالمین نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت رؤیا, جو تیرے کو خواب دکھایا گیا تھا اس کو تو نے سچ کر دکھایا. یعنی کہ خواب کی جو منشا تھی وہ یہ نہیں تھی کہ میں تیرے بچے کی جان لے لوں, خواب کا صرف منشا یہی تھا کہ تو بس اپنے بچے کو اس طرح سے لیٹا دے اور چھری اپنے ہاتھ کے اندر لے لے. قد صدقت رؤیا, تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, اور ہم اسی طرح سے جو احسان کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو جزا دیا کرتے ہیں. اتنا ٹف ایگزامینیشن بھی اللہ رب العالمین اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایزی بنا دیا. جب ہم اللہ رب العالمین کے سپرد اپنا سب کچھ کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ٹفیسٹ سے ٹفیسٹ جو چیز ہے اسے بھی نعمت بنا دیتا ہے, اسے بھی درجات کو بلند کرنے کا اسباب بنا دیتا ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین, اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی. بلا کے جو لفظ ہے نا ہماری زبان کے اندر تو بلا مصیبت کے لیے آتا ہے, اردو کے اندر, عربی کے اندر آزمائش اور نعمت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں, یہ بہت بڑی آزمائش بھی تھی اور بہت بڑی نعمت بھی تھی. آپ اس تجزیہ کریں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی, اللہ رب العالمین کے جو شخص جتنا مقرب ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اتنے ہی زیادہ ٹف ایگزام دیتا ہے, اور اللہ رب العالمین اسے طاقت پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ اس ایگزام کو کامیاب کر لے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور اللہ رب العالمین نے وہ جو اسماعیل علیہ السلام کو جو چھڑایا تھا اس کو بدل دیا ایک بہت بڑے ذبیحہ سے.
अहादीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से कोई मेंढा भेजा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी कुर्बानी दी, और वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और यही जो सुन्नत इब्राहिम है, यही जो कुर्बानी का जो सिलसिला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाद के लोगों के अंदर, आने वाले लोगों के अंदर आके छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मेरी इसको मैंने क्रॉस चेक नहीं करा है लेकिन मैं सुनाकर बोल रहा हूँ ये वाली बात, कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ज़िबह क्या है, तो अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो ये जो ज़िबह हम करते हैं, ये उस वाक़े जो हुआ था उसकी याद दिलानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे अपनी औलाद को ज़िबह करने की बात नहीं कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है, तुम तब तक लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम तब तक नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक तुम में जो महबूब तरीन चीज़ है ना उसमें से कुछ खर्च नहीं कर दो। सब कुछ खर्च नहीं करना है, सब कुछ नहीं लगाना, उसमें से कुछ हिस्सा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे तो बड़ा थोड़ा मांग रहा है, तो हमें जो जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई आजमाइश दे, और आजमाइश को हम एज ए टेस्ट और एक से अजाब न समझे, बल्कि उसे बला के मायने क्या होते हैं, नेमत की भी अपॉर्चुनिटी समझे और उसे उसमें कामयाब होने की पूरी कोशिश करे। जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपना सर तस्लीम हम कर दिया, उसी तरह से हम भी सर तस्लीम हम कर दें। आखिरी में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, सलामुन अला इब्राहिम, की इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर सलामती हो, कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो नेकोकार है, जो एहसान करने वाले हैं, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह का जो जज़ा है वो दिया करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस बात के ऊपर और गौर व फिक्र करने वाला बनाए, और जब हम इस दुनिया से जा रहे हों तो हमारी ज़बान के ऊपर वही अल्फाज हों जिसका जिक्र कुरान के अंदर आया है, इन्ना सलाता व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशक मेरा जीना, मेरा मरना, बेशक मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब तेरे लिए था या अल्लाह रब्बुल आलमीन। और इसी को अल्लामा इकबाल ने शेर की फॉर्म के अंदर कहा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी में, इसलिए मुसलमान में, इसलिए नमाजी। तो हमारा मामला यही हो, हम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके को फॉलो करने वाले हों। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। जज़ाकल्लाह खैर। अज़ान हो रही है, अज़ान का जवाब दीजिए, उसके बाद सवाल कर लीजिए।